نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہم 3 آیات مبارکہ کا پڑھیں گے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا، من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور واتوا به متشابها، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے۔ ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ فاما الذین آمنوا، جو لوگ مومن ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، پس وہ جانتے ہیں اپنے رب کی طرف سے جو صحیح جانتے ہیں۔ واما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، پس وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہوگا۔ یضل بہ کثیرا، اور اللہ اس کی مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس میں ہدایت کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں کو ہی کیا کرتا ہے، اور نہیں ہدایت دیتا مگر فاسقین لوگوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو اس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت کریمہ میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حور عین جنت کا ذکر ہے۔ 25 آیت نمبر کے اندر اتباع قرآن والوں کی جزا خیر کا ذکر تھا، اور 26ویں آیت کے اندر عام مؤمنون کے ایمان پختہ ہوتے ہیں اور پوشیدہ عداوت والوں کی عداوت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 27 کے اندر قرآن کریم کی تعلیم سے وہ لوگ جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جن کی تینوں قوتیں، ایمانی قوت، طبعی قوت اور عقلی قوت بیکار ہو چکی ہیں۔ یہ تھا ان آیات کریمہ کا آپس در ربط۔ آگے انشاءاللہ العزیز اس کا مزید ترجمہ اور بیان کریں گے اور مزید تشریح بھی بیان کریں گے۔ قولوا قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔